ہم میں سے بہت سے لوگ دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پابندی سے پڑھتے ہیں، کچھ کبھی کبھی۔ مگر اکثر کے دل میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر میرے دل میں سکون کیوں نہیں، میری زندگی میں برکت کیوں نہیں، میرے اخلاق کیوں نہیں بدلتے، گناہوں سے نفرت کیوں پیدا نہیں ہوتی، دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اور یہی سوال آہستہ آہستہ دل میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ کہیں میری نماز قبول ہی نہیں ہو رہی۔ حالانکہ نماز اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، مگر نماز کا قبول ہونا صرف کھڑے ہونے، رکوع اور سجدے سے نہیں ہوتا، بلکہ نماز دل، نیت، عمل اور زندگی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہم اپنے آپ کو الزام دینے کے لیے نہیں بلکہ سنوارنے کے لیے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نماز قبول نہ ہونے کی بڑی وجوہات کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بند ہم خود کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اذان ہوتے ہی دل میں خوشی کے بجائے بے چینی پیدا ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں یہ کام ختم ہو جائے تو نماز پڑھ لیں، یہ ویڈیو دیکھ لیں پھر نماز، یہ بات ہو جائے پھر نماز، اور آخر میں جلدی جلدی نماز پڑھ کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ ایسی نماز میں جسم تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مگر دل دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ نماز اللہ سے ملاقات ہے، اور ملاقات میں اگر دل حاضر نہ ہو تو ملاقات بے اثر ہو جاتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ خشوع و خضوع کا نہ ہونا ہے۔ ہم تکبیر کہتے ہیں مگر دل نہیں کانپتا، ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر معنی پر غور نہیں کرتے، ہم سجدے میں جاتے ہیں مگر عاجزی پیدا نہیں ہوتی۔ ذہن کبھی ماضی میں بھٹک رہا ہوتا ہے، کبھی مستقبل کی فکر میں۔ ایسی نماز رسم تو بن جاتی ہے مگر روح نہیں بنتی، اور روح کے بغیر عبادت قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ تیسری بڑی وجہ حرام کمائی ہے۔ ہم دن بھر حرام اور مشکوک ذرائع سے کماتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، اور پھر اسی جسم اور اسی دل سے نماز کھڑے ہو کر اللہ سے پاکیزگی مانگتے ہیں۔ حرام لقمہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور سیاہ دل سے نکلنے والی عبادت میں وہی ظلم کرنے والے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ کر وہ انسان کو برائی سے نماز کے بعد نماز زبان میں روک نہیں والی تو ہمیں نماز کے معیار پر غور کرنا چاہیے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو عادت بنا لیتے ہیں، عبادت نہیں۔ جیسے صبح اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، اور بس نہ دل کی توجہ نہ اللہ کی عظمت کا احساس، جبکہ عبادت وہ ہوتی ہے جس میں بندہ خود کو اللہ کے سامنے چھوٹا اور اللہ کو سب سے بڑا سمجھے۔ چھٹی بڑی وجہ ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری ہے۔ ہم سجدوں میں روتے ہیں مگر جن کے لیے اللہ نے جنت کو انعام بنایا ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کی باتیں ہمیں بوجھ لگتی ہیں، ان کی خدمت ہمیں مشکل لگتی ہے۔ یاد رکھیں، ماں باپ کو تکلیف دے کر پڑھی جانے والی نماز میں تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ ساتویں وجہ لوگوں کے حقوق پامال کرنا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر کسی کا حق واپس نہیں کرتے، کسی سے معافی نہیں مانگتے، کسی کو دھوکہ دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے حقوق شاید معاف ہو جائیں مگر بندوں کے حقوق معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ آٹھویں وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں اللہ سے بات تو کرتے ہیں مگر نماز کے بعد اللہ کی بات نہیں مانتے۔ نماز ہمیں سچائی، صبر اور تقوی سکھاتی ہے مگر ہم باہر نکل کر سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ نویں بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو اپنی زندگی کی ترجیح نہیں بناتے، دنیا کا کام پہلے، مہمان پہلے، موبائل پہلے، اور نماز آخر میں، حالانکہ جس چیز میں برکت ہو وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ دسویں وجہ یہ ہے کہ ہم توبہ کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، گناہ بھی جاری، ندامت بھی نہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ نماز سب کچھ ٹھیک کر دے گی، حالانکہ نماز اور توبہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ گیارہویں وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں اللہ کی عظمت کو دل میں نہیں بٹھاتے۔ ہم جانتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے مگر محسوس نہیں کرتے۔ اگر دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے تو نماز خود بخود بدل جاتی ہے۔ بارہویں وجہ جلد بازی ہے۔ ہم رکوع اور سجدے ایسے کرتے ہیں جیسے دوڑ لگا رہے ہوں، حالانکہ سکون کے بغیر نماز قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ 13 وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو دکھاوے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اچھی، اکیلے میں جلدی، اور دکھاوے والی عبادت میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ 14 وجہ دل کا سخت ہونا ہے۔ گناہوں کی کثرت، غفلت اور دنیا کی محبت دل کو پتھر بنا دیتی ہے، اور سخت دل سے نکلنے والی عبادت دلوں کو نہیں بدلتی۔ 15 وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو زندگی سے الگ سمجھتے ہیں، حالانکہ نماز پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے۔ اگر نماز کے باوجود ہمارا اخلاق، معاملات اور رویہ نہ بدلے تو ہمیں اپنی نماز کا جائزہ لینا چاہیے۔ آخر میں یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ اللہ کسی کی عبادت ضائع نہیں کرتا،
اگر نماز قبول دل میں آ رہا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو احساس بھی چھین لیتا ہے۔ یہ احساس اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ابھی بھی ہمیں بلانا چاہتا ہے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی بھی سجدے قبول ہو سکتے ہیں۔ بس نیت کو درست کر لیں، دل کو نماز میں لے آئیں، حرام سے بچ جائیں، لوگوں کے حقوق ادا کریں اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، کیونکہ اللہ کو لمبی نماز نہیں چاہیے، اللہ کو سچی نماز چاہیے، ایسی نماز جو انسان کو بدل دے، اور جب نماز بدل جائے تو زندگی خود بخود بدل جاتی ہے۔